آپ دیکھ رہے ہیں ایون مشاعرہ میڈیا پر۔ میں حضرت والا سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ حضرت آئے ان اشعار کے ساتھ کہ آج اپنی بے قراری کو قرار آ ہی گیا، آج اپنی بے قراری کو قرار آ ہی گیا، جس کا شدت سے انتظار تھا وہ آ ہی گیا، آج اپنی بے قراری کو قرار آ ہی گیا، جس کا شدت سے انتظار تھا وہ رنگ بہار آ ہی گیا۔ واعظ بے مثل کی آمد سے ہے اے اہل چمن، اب اس نہٹا میں بھی رنگ بہار آ ہی گیا، اب اس نہٹا میں بھی رنگ بہار آ ہی گیا۔ حضرت مولانا جہانگیر صاحب امیر تبلیغ سہرسہ ڈائس پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمدللہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صدق اللہ العلی العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا فلیبلغ الشاہد منکم الغائب، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم العلم علمان، علم فی القلب وذاک علم نافع، وعلم علی اللسان وذاک حجت اللہ علی ابن آدم، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے معزز مؤقر مؤدب محترم علماء کرام اور ایمان والے بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمیشہ سے یہ دستور رہا ہے کہ جب بھی دنیا میں بدامنی، بد چینی، بے سکونی کا ماحول ہوا ہے، بے دینی کا ماحول ہوا ہے، اللہ رب العالمین اپنے معصوم بندوں کو نبی اور رسول بنا کر بھیجتے رہے ہیں۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ ہر قوم میں، ہر امت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں اور رسولوں کو بھیجا، جس کا مقصد صرف یہ ہوتا تھا کہ غلط کو غلط بتائیں، صحیح کو صحیح بتائیں، اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑے۔ یہ سلسلہ آ کر ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر ختم ہو گئی۔ اب ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ کوئی نبی ہے، نہ ابھی تک آئے ہیں، نہ کبھی قیامت تک آئیں گے انشاءاللہ۔ میرے محترم بزرگوں، تو جب یہ بات محقق ہو چکی کہ جب بھی برائی عام ہوگی اللہ نبیوں کو بھیجیں گے، تو ایسا تو ہے نہیں کہ بھئی اب برائی عام نہیں ہوگی، قیامت تک اب برائی ہو ہی نہیں سکتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی دو چیزوں کو ہمیں بتایا۔ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما ان تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، دو چیزیں ہیں جس کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک اس سے تم چمٹے رہو گے، اسے تم اپنے گلے لگائے رہو گے، اس سے ملے رہو گے، ان کی اطاعت کرتے رہو گے، ان سے محبت کرتے رہو گے، تم گمراہ نہیں ہوگے۔ وہ ہے اللہ کی کتاب اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ۔ یہ دو چیزیں اب قیامت تک کے لیے، یہ دو چیزیں ہمارے لیے کافی ہے جی۔ اب یہ دو چیزیں ہمیں کون بتائے؟ تو کہا اللہ تبارک و تعالی نے وہ بھی باتیں ہمارے سامنے واضح کر دی۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، تمام بندوں میں سب سے زیادہ علماء ڈرتے ہیں۔ یہ علماء کون ہے؟ ان العلماء ورثۃ الانبیاء وان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما بل یورثوا العلم، کہ سارے علماء، یہ جتنے بھی علماء دین ہیں، علماء شرع متین ہیں، یہ سارے کے سارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث۔ اب ان کی ذمہ داری ہے ان کے تمام اقوال، افعال، اعمال، قول، سنت، سب چیز کو امت کے سامنے واضح کریں۔ اب یہ طریقے الگ الگ دور میں، الگ الگ زمانے میں الگ الگ طریقے چلتے رہے۔ اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں، اسی ہندوستانی تاریخ کا اور دینی مجلسوں کا، تو ہم سب دیکھتے ہیں کہ انگریزوں کے آنے سے پہلے اسی ہندوستان میں دین کی مجلسیں دو جگہ لگتی تھی، یا مسجدوں میں یا خانقاہوں میں۔
جی تو اس میں روحانیت ہوتی تھی. مسجد اللہ کا گھر ہے، سکون کی جگہ ہے. خانقاہ اللہ والوں کے گھر ہے، وہاں بھی سکون ملتی ہے. مگر اب جلسوں کی شکل اللہ جانے بہتر، کب جا کے یہ ختم ہو، پھر سے یہ امت مسجد میں آئے. ورنہ ہم لوگ پوری رات جلسہ کرتے ہیں، فجر کی نماز چھوڑ کے سو جاتے ہیں. جلسہ قبول ماشاءاللہ. جی جلسہ قبول ہو گیا. میرے بھائی میں کیا عرض کروں، میں باتیں تو ساری ہو چکی ہے پہلے ہی، پھر بھی حکم ہے، آئے ہیں تو کچھ تو سنا کے جائیں گے. قرآن کریم کی جو آیت میں نے پڑھی ہے اس کا آسان ترجمہ کرتا ہوں. والعصر، قسم ہے زمانے کی. اللہ رب العالمین زمانہ یعنی وقت کی قسم کھا رہا ہے. اب وہ زمانہ قرب وہ دور نبوت کا ہو یا قرب قیامت کا زمانہ ہو، زمانہ کوئی بھی ہو، کیسا بھی زمانہ ہو، جب بھی گمراہی پھیلے گی تو ہدایت کے وہی 4 کام ہے جو بتائے گئے اس صورت میں. اسی صورت کے بارے میں حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ پوری قرآن نازل نہ فرماتے، صرف یہ صورت نازل کر دیتے تو بھی ہدایت کے لیے کافی تھے. اتنی بڑی بات کیوں کہتے تھے؟ وہ آسان سی مثال، الا الذین آمنوا ان الانسان لفی خسر، تمام انسان گھاٹے اور خسارے میں جا چکے ہیں. تمام انسان گھاٹے اور خسارے میں ہیں. بچنے والے کون ہیں؟ جو یہ 4 عمل کرتے ہو، جن میں 4 صفات ہو. ایک ایمان. صرف ایمان والا بھی بچ نہیں پائے گا جب تک کہ ان کے ساتھ اعمال صالحہ نہ جڑا ہوا ہو. اعمال صالحہ سے مراد ان کے خود کے بذات خود کے ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، صدقات ہے، اور جو بھی چیزیں ہوتی ہے، ذکر و اذکار ہے، اعمال صالحہ. تیسرے نمبر پہ وتواصوا بالحق، حق بات کی فہمائش، ایک دوسرے کو تلقین، ایک دوسرے کو دعوت، اللہ اس کے رسول کی دعوت، بچھڑوں کو اللہ سے ملانے کی دعوت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے نفرت کرنے والوں کے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت کرنے کی دعوت. یہ وتواصوا بالحق. اور چوتھی صفت وتواصوا بالصبر، جمنے کی. صبر سے مراد جمنا ہوتا ہے، استقامت علی الدین، اللہ کے دین پر مضبوطی سے جمے رہنا. آنے والے اللہ کے اوامر پر، آنے والے مصائب، آنے والے حالات کے مخالف میں اللہ کے اوامر پر جمنا اسے صبر کہتے ہیں. جی ہم مسلمان ایسے مسلمان ہیں، حالات کے حساب سے مسلمان ہیں. حالات کے، جی حالات کے حساب سے مسلمان ہیں. اس کے میں چند مثالیں دیتا ہوں. جو عیسائی لوگ ہیں وہ اتوار کو چرچ جاتے ہیں. جو ہمارے غیر مسلم بھائی ہیں وہ منگل کو مندر جاتے ہیں. ہمارا بے وقوف مسلمان جمعہ کو مسجد جاتا ہے. اس کو لگتا ہے کہ ہم دین کا بہت بڑا کام کر لیا. جی میں کیا عرض کروں، میں جمعے کو مسجدوں میں بھیڑ لگتی ہے. سبحان اللہ. آج ماشاءاللہ ایمان والوں کا ایمان تازہ ہو گیا. ایمان والوں کا ایمان تازہ ہو گیا. اسی جمعے کے دن فجر کی نماز نہیں پڑھا کسی نے، اسی جمعے کے دن عصر کی نماز کوئی نہیں پڑھے گا، مگر ایمان تازہ ہے کیونکہ جمعہ ہے آج. بہت سے لوگوں کو سنا ہوگا کہ بھئی ہم جمعہ کو کوئی کام نہیں کرتے. اس سے پوچھو کیوں نہیں کرتے ہو؟ کس نے منع کیا؟ جمعہ کے دن کام کرنا حرام ہے کیا؟ جمعہ کے دن کام کرنا حرام ہے کیا؟ کیوں نہیں کرتے ہو کام؟ جیسے جمعہ کے دن وقت فارغ کرتے ہو اور دن وقت فارغ کرو نا نماز کے لیے. میرے بھائی جس دور میں بھی، جس ملک میں بھی، جس زمانے میں بھی حکومت نے دین اسلام کے کسی حکم کے خلاف اگر کوئی قانون بنایا ہے تو قانون بعد میں بنایا ہے، مسلمان اس حکم کی مخالفت پہلے کیا ہے. آپ تاریخ کا مطالعہ کر کے دیکھ لیں. آپ جس دور میں بھی مسلمانوں نے اسلام کے کسی حکم کو چھوڑا ہے، اس حکم کا مذاق اڑایا ہے، اللہ نے اس کے خلاف بعد میں قانون بنوایا ہے وہاں کے حاکموں کے ذریعے سے. اپنے ہندوستان کا مطالعہ کیجئے نا. ابھی تازہ مثالیں. مدرسوں کی ناقدری کیا ہم نے، مدرسوں میں بلڈوزر چلایا جا رہا ہے، مدرسوں پہ بلڈوزر چلایا جا رہا ہے. ہم نے مسجدوں کی ناقدری کی، مسجد توڑے جا رہے ہیں.
ہم نے اذان کی ناقدری کی، اذان بند کیے جا رہے ہیں کہ اذانوں سے ہمیں سونے میں تکلیف ہوتی ہے۔ افسوس کتنا ایک درد کی بتا رہا ہوں میں کہ اذان بھی سوچتا ہوگا کہ میں کتنا بدنصیب ہوں، غیروں کو سونے نہیں دے رہا ہوں، اپنوں کو جگا نہیں پا رہا ہوں، الصلاۃ خیر من النوم کہہ کر کے بھی اپنوں کو جگا نہیں پا رہا ہوں، غیروں کو سونے نہیں دے رہا ہوں کہ غیروں کی نیندیں حرام ہو جاتی ہے، اپنوں کی آنکھ تک نہیں کھلتی ہے، اپنوں کی آنکھ تک نہیں کھلتی ہے۔ پردے کے خلاف قانون بنا کہ حجاب، او بھائی حجاب اسلام میں تو ہے ہی نہیں، صحیح بات ہے، یہ حجاب تو ہم لوگوں نے بنایا ہے۔ یہ جو لڑکیاں باندھتی ہے، یہ جو اسکارف چلتا ہے آج کل، لڑکیاں دوپٹہ باندھتی ہے چہرے پہ، یہ تو اسلام کا ہے ہی نہیں۔ پوچھیے علماء کرام سے، اسلام میں تو جلباب ہے، جلباب، یدنین علیہن من جلابیبہن، ایسی چادر جو سر سے لے کر پاؤں تک ایسا ڈھکے کہ بال برابر بھی کوئی چیز نظر نہ آئے۔ پوچھیے علماء کرام سے۔ جس وقت یہ ہنگامہ چل رہا تھا نا، جس وقت یہ ہنگامہ چل رہا تھا تو میں اپنے ایسے میں گھر میں بیٹھا ہوا تھا، تو اپنی بیوی سے میں نے کہا، اپنے اہلیہ سے، کہ دیکھیے نا قانون، ماشاءاللہ یہ لڑکیاں کتنی بہادر ہیں، لڑ رہی ہیں کہ میں بغیر پردے کے نہیں جاؤں گی۔ میری بیوی اس ٹائم بولی کہ یہ لڑکیاں کیس ہار جائیں گی۔ میں کہا کیسے؟ کیس ہار جائیں گی؟ کیسے؟ کہا کہ یہ لڑکیاں جو پردہ سمجھا رہی ہے دنیا کو، وہ تو پردہ ہے ہی نہیں۔ یہ جو اتنا آنکھیں کھول کھول کے سٹی فور لڑکیوں کی طرح بازار جاتی ہے اور مارکیٹنگ کرتی ہے اور اسکولوں میں جاتی ہے، تو اسکول کا جو پروفیسر ہے، اسکول کا جو ٹیچر ہے، اسکول کا جو لڑکا ہے، اس کو لوبھ آتا ہے کہ بھائی ایسا ہے، اس کی آنکھیں تو بڑی خوبصورت ہے یار، اندر میٹیریل کیسا ہے، یا مال کیسا ہے، دکھنا تو چاہیے نا پورا، اس لیے پورا ہٹاؤ۔ کیا قیمتی بات کہی، یہ میری بیوی کہہ رہی تھی، اللہ کی قسم کر رہا ہوں۔ وہ پردہ کرتی ہے تو پورا پردہ کرو نا، اتنا کھول کے جاتی ہو، یہاں بندی چمکتی ہے تمہاری، آنکھوں کی کاجل چمکتی ہے تمہاری، آنکھوں کی بھووں پہ جو لگاتی ہے تم، آئیبرو بناتی ہے وہ چمکتی ہے تمہاری، تو سامنے والے کو لوگ تو لگے گا نا کہ بھائی پورا مال دکھاؤ، اتنا آدھا مال سے کیا ہوتا ہے، پورا مال دکھاؤ، پورا مال۔ 100 مسلمان عورتوں کو جمع کیجئے، 99 عورتیں بے پردہ ہوں گی، کوئی ایک اگر پردہ والی ہوگی تو وہی ڈھونگی والا پردہ ہوگا۔ پردہ تو رہا ہی نہیں نا۔